ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود۔ آج ہم ایک اور بہت اہم ٹاپک جو ہے نا وہ اس کی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات گھروں میں بجلی کی وائرنگ سے خواتین کو کرنٹ لگ جاتی ہے۔ کلینک میں زیادہ تر کوئی 80% سے زیادہ جو مریض آتے ہیں نا وہ خواتین ہوتی ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں یا برسات کے موسم میں واشنگ مشین سے اور یا استری سے ان کو کرنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے مریض کو دیکھنا کیا ہے، مریض کو ہو کیا جاتا ہے۔ یہ جو الیکٹرک شاک ہوتا ہے اس سے ایک تو نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ مریض بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا خوفناک سا تجربہ ہے جب بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، تو اس سے اس کی ڈیوریشن جو ہے نا کسی پہ چند سیکنڈ اور کسی پہ ذرا زیادہ لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ جتنی لمبی ہو جائے اتنی ہی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ عموماً اس کے بعد مریض کو جو ہے نا یہ ذہنی طور پہ بڑا دباؤ سا ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، نبض جو ہے نا وہ تیز چلتی ہے، مریض بڑی زیادہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، دھڑکن تیز، چکر، کافی کچھ ہو جاتا ہے۔ جب مریض کو لے کے آتے ہیں عموماً بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر ہمارے ملک کی خواتین جو ہے نا وہ ویسے بھی ان میں انیمیا کی شکایت ہے، اور بلڈ پریشر ذرا کم ہی ہوتا ہے، اور کچھ یہ جو فوری طور پر مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر آپ کے پاس یہ جو مریض ہے اس کو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، آپ فوری طور پر ان کو کسی ہوادار جگہ پہ بٹھائیں اور کوئی ہاٹ لیکوڈ یا فریش جوس جو بھی وہ پسند کرے وہ ان کو دے دیں۔ بجلی والی کوئی بھی چیز جو ہے نا اس سے بالکل ان کو دور رکھیں، اور جب ذرا تھوڑی سی بھی ان کی طبیعت سنبھل جائے تو ان کو پھر کلینک میں لے آئے۔ کلینک میں ان کا بلڈ پریشر چیک کر کے، ان کی طبیعت چیک کر کے اس کے حساب سے جو بھی ان کو ٹریٹمنٹ، اگر بلڈ پریشر زیادہ لو ہے بعد کا تو اس کی ان کو کوئی ٹرپ لگانی پڑ جاتی ہے، اور اگر نارمل سا ہے، سر درد ہے تو کوئی سر درد کے لیے کوئی میڈیسن، اگر جسم میں درد، اور ایک اور بات بھی ہے کہ کبھی کبھار جس جگہ پہ یہ ان کو یہ الیکٹرک شاک لگتا ہے نا بات کا چھوٹا سا زخم بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ زخم ہوتا ہے پھر اس کے لیے جو ہے نا اینٹی ٹیٹنس انجیکشن بھی اور باقی کی بھی جو ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پھر دینا پڑتی ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں نے جیسا کہ بتایا نا، آپ نے مریض کو بالکل آرام سے لٹا دے یا بٹھا دے، ہوادار جگہ پہ رکھے، اور جلد از جلد ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے نا ان کو لے کے جائے۔ ایک دوسری بات جو اکثر ہم ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو سب خواتین سے بڑی ہی پرزور یہ اپیل ہے کہ برسات کے موسم میں وہ کبھی بھی ننگے پاؤں مشین نہ لگائے، بجلی کا کوئی بھی کام یا استری والا کام جو ہے نا بالکل نہ کرے، نہ ننگے پاؤں اور نہ گیلے ہاتھوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی وہ واشنگ مشین لگانا شروع کرے، سب سے پہلے وہ دیکھے وہ جو سوئچ ہے اس کا وہ ٹھیک ہے، پلگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اس میں سے کوئی تار تو نہیں نکلی ہوئی، یا یہ جو واشنگ مشین کی تار ہے نا اس کو اچھی بار ایک بار چیک کر لے کہ یہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ لگاتے ہوئے آپ نے بالکل ننگے پاؤں اس کا سوئچ جو ہے نا وہ نہ لگانا ہے اور نہ نکالنا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے واشنگ مشین چلا لی ہے، جب وہ رک جاتی ہے آپ نے اس میں سے کپڑے نکالنے ہیں، آپ پہلے سوئچ بند کریں، پھر سوئچ کو نکالیں، پھر اس کو ہاتھ لگائیں، برسات کا موسم ہو یا کوئی اور موسم ہو، نہ ننگے پاؤں اور نہ گیلے ہاتھوں سے۔ یہ چھوٹی سی ایک احتیاط ہے لیکن اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور ایک اور احتیاط ہے وہ اس سے بھی اچھی ہے کہ خواتین گھروں میں جو ان کے مرد ہیں نا ان سے ذرا یہ درخواست کریں کہ یہ جو بھی مشینیں ہیں یا جس جگہ پہ بھی یہ لگی ہوئی ہے نا
उधर ना एक लीकेज ब्रेकर एक स्विच होता है, वो लगवाएँ, वो सर्किट ब्रेकर होता है, उससे ज़रा भी खुदा ना खास्ता ये करंट आती है ना, तो वो फ़ौरन वो बंद हो जाता है, मशीन बंद हो जाती है, आगे जो है ना वो काम ज़्यादा देर से नहीं होता। तो ये ख़वातीन जो है ना ये इस चीज़ को लाज़मी जो है करें, और बाकी जो है ना अपने आप का ध्यान रखें। बरसात के मौसम में इन चीज़ों से बड़ी परहेज़ करें, जितना परहेज़ करेंगी उनके लिए बेहतर है। दुआओं में याद रखें। कोई ख्वाहिश कोई और अगर आपका मशवरा है तो वो ज़रूर इस रिपोर्ट में दें। अस्सलाम वालेकुम।